बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड ज़ीरो को एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है केवान हामिद। एक और नया एपिसोड, नया टॉपिक, नए सब्जेक्ट्स, नए पैनलिस्ट एंड मुड़ के बात वही आ जाती है। मुल्क के हवाले से बात करेंगे, अवाम के हवाले से बात करेंगे, माशी हालात के हवाले से बात करेंगे। माशी हालात किन चीज़ों से इफेक्ट होते हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे ग्राउंड ज़ीरो के ऊपर। आज जो प्रोग्राम का टाइटल है बहुत अच्छा बैठता है हमारे टॉपिक के साथ ख़वातीन और हज़रात। ग्राउंड ज़ीरो वैसे तो सुनने को बड़ा खौफनाक किस्म का टाइटल लगता है, क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो का जो लफ्ज़ है अंग्रेज़ी में हम अक्सर औकात है ऐसी सिचुएशंस, ऐसे इलाके और ऐसे टॉपिक्स के हवाले से यूज़ करते हैं जहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ ज़रा डेंजरस माहौल होता है, जहाँ वो एक एपिसेंटर होता है कि ऐसी सिचुएशन का जहाँ एवरीथिंग इज़ गोइंग हेवायर एंड नॉट इन फेवर ऑफ पीस फॉर दैट मैटर। पीस का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर अमन प्रायोरिटी पे है, हमारे मुल्क के अंदर अमन का होना प्रायोरिटी पे है। एंड एज एक पाकिस्तानी अवाम हम सब ये जानते तो हैं सियासतदान कितने सेंसिटाइज्ड हैं इस हवाले से, हमारे लीडरान कितने सेंसिटाइज हैं, वो इदारे कितने सेंसिटाइज हैं इस हवाले से। ये दिन ब दिन थोड़ी बहुत सिचुएशन बदलती हुई नज़र आती है। हम न्यूज़ चैनल्स भी देखते हैं, अखबारात भी पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे भी डिस्कोर्स देखते हैं, तो कभी कभार थोड़ा बहुत शक भी पैदा होता है कि क्या हमें इतनी फ़िक्र है भी कि नहीं इन चीज़ों के हवाले से। और जब हमें मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब वो लीडर, वो डिसीजन मेकर्स जो इस वक्त ओहदे पे बैठे हुए हैं और डिसीजन ले सकते हैं, मुल्क की पूरी तकदीर भी बदल सकते हैं अपनी चंद कुछ डिसीजंस के बेसिस पे। इतना नाजुक ये एक मामला है, इतनी नाजुक ये सूरत हाल है। इस नाजुक सूरत हाल को लोग कितना समझ रहे हैं, इस नाजुक सूरत हाल के हवाले से उनकी जो डे टू डे डीलिंग्स हैं उसमें वो कितनी समझदारी से काम ले रहे हैं, कितनी अकल से काम ले रहे हैं। और इस सिचुएशन के अंदर जहाँ माशी हालात भी इतने ज़्यादा ख़राब हैं तो वक्त भी हमारे पास बड़ा कम है और इस वक्त के साथ साथ सिचुएशन बदतर भी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लीडर्स हैं जिनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इतनी कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हो जाती हैं कि उनकी जो अपोजिशन में बैठे लीडरान हैं, अपोजिशन में बैठे सियासतदान हैं या फिर कोई ऐसा इदारा है, तो वो उस स्टेटमेंट को उठा के बड़ी डिस्कशंस भी करते हैं, बड़ी पोस्ट भी आती हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी डिस्कोर्स भी होती है। करंट अफेयर के प्रोग्राम टू प्रोग्राम बहुत पैनल टू पैनल डिस्कशन सुनने में तो हमें मिलती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आर द डिसीजंस अफेक्टेड और नॉट, ये हम कह नहीं सकते। मीडिया चैनल होने के नाते प्राइम टाइम में बैठ के जिम्मेदारी हमारे ऊपर ऐद होती है सहाफ़ी होने के नाते कि हम सिचुएशन को मीडिएट करें, सिचुएशन को बेहतरी की तरफ लेके जाएं किसी तरीके से। हमारी गुफ्तगू के ज़रिए, हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ जो गुफ्तगू और जो इंटरेक्शन होती है उसके ज़रिए थोड़ी बहुत हमारे मुल्क के हालात कहीं ना कहीं तो बेहतर हों। एज ए जर्नलिस्ट मैंने अपने काफ़ी प्रोग्राम्स के अंदर काफ़ी पैनलिस्ट से ही सीखा है, सुना है और उनसे मेरा माइंड भी बना है, काफ़ी मरतबा बदला भी है माइंड इस हवाले से कि पहले क्या आता है, पहले अमन आता है फिर माशी हालात बेहतर होते हैं, या फिर पहले माशी हालात बेहतर होंगे फिर अमन और मान के हवाले से हम बात करना शुरू करें। ये सिचुएशन सम ऑफ दी अदर मैंने काफ़ी शिफ्ट होती भी देखी है, स्वैप होती हुई भी देखी है कि पहले जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी इज़ एटमोस्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। सिचुएशन अगर सिक्योरिटी की बेहतर नहीं होगी, अमन व अमान हमारे मुल्क के अंदर नहीं होगा, तो माशी हालात भला कैसे बेहतर होंगे। लेकिन जब हम फिर माशी हालात की बात करते हैं, इकॉनमी की बात करना शुरू करते हैं और इकॉनमी का जो एक ट्रिकल डाउन है हुकूमत से हुकूमत तक, रिजीम चेंज टू रिजीम चेंज के अंदर, उसके अंदर इदारों का क्या कहना है, उसके अंदर इदारों का क्या रोल है, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट कितनी इंटीग्रेट हो जाती है, तो अक्सर होता ये कि इकॉनमी पे जब हम बात करते हैं, माशी हालात पे जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास प्रोग्राम के अंदर वक्त नहीं रह जाता, डिस्कशन के अंदर वक्त नहीं रह जाता कि हम पीस की बात करें, अमन व अमान की बात करें, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की बात करें, उन चीज़ों की बात करें जिससे जान है। और जैसे कि हर कोई यही कहता है जान है तो जहान है, तो जब जानें हमारी गवाई जा रही हैं, कुर्बान की जा रही हैं, शहीद हो रहे हैं हमारे नौजवान, शहीद हो रहे हैं, ऐसे घर के अंदर इतनी ट्रेजिडीज हो रही हैं हमारे घरों के अंदर जिसको हम इग्नोर करके माशी हालात की भला कैसे बात कर सकते हैं। ये तो सारे नंबर्स हैं, ये तो सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, ये तो सारी नंबर गेम है। उस नंबर गेम के अंदर फिर भी अगर जाने जा रही हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें तो रुक जाना चाहिए। माशी हालात के बारे में गुफ्तगू करने से बेहतर यही है कि माहौल तो बनाए कि माशी हालात बेहतर हो जाएं, कुछ ऐसा माहौल तो बनाएं कि हम माशी हालात के ऊपर बैठ के अच्छे खुशगवार माहौल के अंदर गुफ्तगू तो कर सके, ताकि हमारे सर के ऊपर एक वो टेंशन ना हो कि आज कहाँ किस वक्त कोई हादसा तो नहीं हुआ, आज कोई ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर किसी ने इतनी जान तो नहीं गंवाई, आज पाकिस्तान के किसी ऐसे इलाके के अंदर, ऐसे सेंसिटिव इलाके के अंदर कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या तो नहीं हुआ। जब हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर, डे टू डे न्यूज़ के अंदर इस तरह की खबरें कम होना शुरू हो जाएंगी,
پھر بے شک جی معاشی حالات کے بارے پہ بھی بات کریں گے, اس کے اوپر جو سیاست ہو رہی ہے اس کی بھی بات کریں گے, کھل کے بات کریں گے, اور بات کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ دل پہ بوجھ تو نہیں ہوگا, ایک گلٹ تو نہیں ہوگی, شرمندگی تو نہیں ہوگی نا کہ کہاں ادھر جانے ہم گوا رہے ہیں اور کہاں ہم معاشی حالات کی بات کر رہے ہیں. آج کے پروگرام کے اندر کنیکٹ ضرور کریں گے ان چیزوں کو, لیکن آغاز ہم انہی باتوں سے کریں گے, امن و امان سے کریں گے, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی کریں گے. ملک میں سیکیورٹی کی سچویشن اچھی نہیں ہے, واپس بدتر ہو رہی ہے. واپس کا لفظ یوز کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمیں وہ سب سال یاد ہیں جس کے اندر ہمارے ملک کے حالات اچھے نہیں تھے سیکیورٹی کے حوالے سے. ٹیررسٹ ایکٹیویٹی زیادہ تھی, زیادہ خودکش واقع ہو رہے تھے, زیادہ لوگ جانیں گنوا رہے تھے, زیادہ مخصوص ایک علاقے کے لوگ اپنی جانیں گنوا رہے تھے, قربان کر رہے تھے, ملک کے نام پہ قربان کر رہے تھے. تو ہمارے جو فوج کے نوجوان ہیں وہ اپنی شہادتوں کے ذریعے ملک کی دفاع کر رہے تھے. یہ چند سال ہیں جو ہمیں بچوں کو میرے خیال سے یاد ہیں, کون سے سال کے اندر زیادہ ہوا, کون سے سال کے اندر تھوڑا کم ہوا, کون سے سال کے اندر جب کم ہوا تو ہماری ٹینشنیں بدل کے کس طرف جانا شروع ہوئی. اینڈ سیکنڈ سٹیپ پہ ڈیفینیٹلی اکانومی آتی ہے, معاشی حالات ہی آتے ہیں. تو آج امن و امان کی ہم بات کریں گے, ریلیونس ہم کریٹ کریں گے. کچھ اسٹیٹمنٹس دیے ہیں خان صاحب نے ایک سیمینار کے اندر کل جو شام کو ہوا ہے, ان اسٹیٹمنٹس کے اندر کچھ آئیڈیالوجیز کی کانفرنٹیشنز ہیں, کچھ ڈفرینسز ہیں, کچھ لوگ ایگری کرتے ہیں, انڈورس کرتے ہیں اس آئیڈیالوجی کو جو ہمیشہ سے خان صاحب کی اس آئیڈیالوجی کو انڈورس کرتے آئے ہیں, اور کچھ لوگ اس کے بالکل خلاف ہیں, کچھ لوگ اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ کے پاس کافی اچھے خاصے وجوہات ہیں اس کے اگینسٹ جانا, اس کو اپوز کرنے کے. تو اس کو تھوڑا بہت ہم ڈائسیکٹ کریں گے, ہم کھولیں گے ان ساری باتوں کو. خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کی اس اسٹریٹجی کے تحت, ان کی اس ایڈوائزڈ سجیسٹڈ اسٹریٹجی کے ذریعے تحت, ان کی جو ایک پالیسی ہے اس کے تحت کیا ہمارے ملک کے حالات کیا واقعی بہتر ہو سکتے ہیں, اور اگر ہو سکتے ہیں اور اگر جینوئنلی ہو سکتے ہیں تو وائی وڈ اینی اپوزیشن, اینی لیڈر سٹنگ ان دی اپوزیشن, خواہ وہ گورنمنٹ میں اس وقت ہو یا پھر نہ ہو, وہ اس سے کیوں ڈینائی کریں گے, وہ اس سے کیوں اس کے برعکس کیوں کوئی بات کریں گے, جسٹ بیکاز خان صاحب نے بات کی ہے, جسٹ بیکاز وہ ایک اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے, جسٹ بیکاز ایک ہمیشہ سے ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ ان کی ہر بات سے ہم نے بالکل ان کی خلاف ہی بات کرنی ہے, اس ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے. یا پھر اگر اس کے اندر کوئی صحیح سجیشن ہے, مائٹ از ویل ٹیک دیٹ ایڈوائس, مائٹ از ویل اسٹارٹ امپلیمنٹنگ دیٹ. اور اگر اس آئیڈیالوجی کے اندر ہماری ملک کی بہتری ہے, وائی ناٹ. تو خان صاحب کی کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں, تو پینلسٹ کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑا بہت ان کو ریویو کرتا ہوا چلوں. خان صاحب نے جو کل بات کی اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی کہ تحریک طالبان پاکستان جس کو کہا جاتا ہے, جو ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے, جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی ذمہ دار ٹھہرائی جاتی ہے, اور ہمارے ملک کے اندر ایک بڑا اسٹرانگ پرسیپشن ہے اس حوالے سے بھی, اینڈ پوری عوام بھی اس چیز کے حوالے سے سینسٹائز ہے, تو ان سے نیگوشیٹ کر کے ان کو واپس ری سیٹل کرنا چاہیے مرج ڈسٹرکٹس کے اندر, جو ارسوائل مرج ڈسٹرکٹس فاٹا ہے. اینڈ اس حوالے سے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ نیگوسیشن ٹورڈز پیس, ری سیٹلمنٹ, اینڈ وی شوڈ اسٹارٹ سیٹنگ ود دیم آن دا ٹیبل ایز ویل. اس کے اندر جو افغان طالبان ہے, جو افغان اس وقت گورنمنٹ ہے, وہ کیا رول پلے کر سکتی ہے اور ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے تھے. یہ بھی تھوڑا بہت آپ کو یاد دلاتے چلے کہ لاسٹ ایئر جب لاسٹ ایئر فار دیٹ میٹر, جب افغان طالبان کو ایک موقع ملا تھا واپس گورنمنٹ میں آنے کا, ڈیسیجن میکنگ کے اندر آنے کا, تو سم ہاؤ دی ادر ایک پرسیپشن غلطی سے یا پھر انجانے میں یا پھر جان کے دی گئی تھی کہ اٹ از سم ہاؤ اے وکٹری فار پاکستان, کیونکہ اب ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں, کیونکہ اب ہمارے ہاتھ میں آ گئی یہ سچویشن, اینڈ باہر سے کوئی اس کے اندر انٹروژن کے جو چانسز ہیں وہ بڑے کم ہو گئے. اور جب میں باہر سے بات کروں تو سیدھی سی بات ہے, ہماری جو نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا کی, اس کے اندر انٹروژن تھوڑی کم ہوگی. اب ہم ڈائریکٹلی انگیج کر سکتے ہیں, اب اپنے ملک کی بہتری کے لیے بارڈر کی سچویشن کے حوالے سے اور اوور آل سیکیورٹی کے حوالے سے ہم بڑی بہتری لا سکتے ہیں, ٹریڈ میں بھی بہتری آ سکتی ہے. ناؤ وی آر ان اے بیٹر پوزیشن, وی ور آلموسٹ سیلیبریٹنگ دیٹ. وہ سیلیبریشن کیا تھوڑی پری میچور تو نہیں ہوگی؟ کافی لوگوں نے تب بھی یہ بولا تھا. اس میں کتنی سچائی ہے, اس میں کتنی ایک اسٹرینتھ ہے اس بات کے اندر, اس کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز گل صاحب, سینئر جرنلسٹ, سینئر تجزیہ کار, اس حوالے سے کافی تجزیہ بھی دے چکے ہیں, لکھ بھی چکے ہیں, کافی سیمینارز میں اسپیچ بھی دے چکے ہیں. ان کے کافی انارتھوڈاکس اوپینینز بھی ہیں, کافی لوگ اس سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی ہر بات کے پیچھے آبویسلی ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے بیکاز آف ہز ایکسپیرینس اینڈ سنس ہی از covered that particular region and that subject so many times. امتیاز گل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جی السلام علیکم.
امتیاز گل صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عامر رانا صاحب. ہی از آلسو اے سینئر جرنلسٹ اینڈ تجزیہ کار ہیں, اینڈ پیس اینڈ پراسپیرٹی کے حوالے سے کافی انہوں نے کام کیا ہے, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو کور بھی کیا ہے. وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. بہت بہت شکریہ ان کا. امتیاز گل صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سر, یہ پورا جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے ریگارڈنگ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور بدتر ہوئیں گے اور ملک ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں, مزید بھی بڑھیں گی, اس حوالے سے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بھی دی جا رہی ہیں, لیکن اوور آل اگر صرف خان صاحب کی جو کل کے سیمینار کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اگر بات کریں, جس میں میرے خیال سے آپ خود بھی موجود تھے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اسی طریقے سے ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا پھر اس میں دیر از اسٹل انادر وے ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے, مذاکرات کا تجربہ 2014 میں ہم نے کیا تھا, وہ ناکام ہوا. دوبارہ کوشش کی گئی, وہ پھر ناکام ہوا, اور دونوں دفعہ بنیادی وجہ ایسے مطالبات تھے تحریک طالبان پاکستان کے جو کوئی بھی ریاست قبول نہیں کرے گی, کیونکہ ریاستیں وقت کے ساتھ ساتھ قبائلی معاشرے سے نکل کے شہری علاقوں کی طرف, باقاعدہ اربنائزیشن کی طرف آتے ہیں, جہاں پہ قبائلی روایات سے ہٹ کے آہستہ آہستہ معاشرہ آتا ہے آئین کے تابع, قانون کے تابع. تو یہ وجہ تھی کیوں یہ مذاکرات ناکام ہوئے. ابھی جو کچھ ہم دیکھنے میں آ رہا ہے, جس طرح گزشتہ سال جولائی اگست کے بعد جس انداز میں ملیٹنٹس یا جنگجو یہ واپس دیکھے گئے پیوچار متا کے علاقے میں, نسوات میں اور پھر وزیرستان میں, تو اس کی تو ایک بڑی واضح وجہ تھی. اس کے اب تک میرا خیال ہے وضاحت بھی بالواسطہ طور پہ ہو چکی ہے کہ مذاکرات ہی کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے چند درجن لوگوں کو واپس آنے کی اجازت دی گئی, اور اس طرح وہ جب پہنچے ہیں, اور ان دنوں چونکہ اس وقت کی حکومت زیر عتاب تھی, اور خاص طور پہ پھر چونکہ جس صوبے میں وہ گزشتہ 8 سال سے ہیں وہاں بھی یہ لوگ موجود تھے مختلف, کیونکہ اب وزیرستان ظاہر ہے اب تو باقاعدہ ضلع بن چکا ہے, تو وہ باقاعدہ لگتا ہے کہ ایک منصوبے کے تحت آئے حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے اور مذاکرات کو شاید کامیاب بنانے کے لیے, لیکن وہ ان پہ ثابت ہو گیا کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ لوگ پراکسی ٹیررسٹ کے طور پہ, سہولت کار کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ان کا مقصد کوئی یہاں پہ اسلامی ریاست خلافت قائم کرنا نہیں ہے, بلکہ یہ اپنا زیر اثر ایک ہلکا اثر اپنا بنانا چاہتے ہیں. 8-9 انہوں نے اعضاء کی نشاندہی بھی کر دی ہے, وہاں پہ انہوں نے گورنر بھی نامزد کر دیے ہیں, شیڈو کابینہ بنائی ہوئی ہے, وزیر دفاع, وزیر اطلاعات, سارے انہوں نے 2023 کے شروع میں ہی انہوں نے یہ کام کیا ہے, جس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات شاید کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور اس کا واحد اور واحد راستہ یہ ہوگا کہ جن وجوہات, جن مسائل کو بنیاد بنا کے اپنے مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, حکومت کو, فوج کو ان مسائل پہ بالکل ایمرجنسی بنیادوں پہ توجہ دینی ہوگی. امتیاز گل صاحب, یہ جو ہمارے اوپر ایک لومنگ تھریٹ ہے ان سارے واقعات کے حوالے سے, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, اس سے بڑا ڈائریکٹلی ہماری اکنامک سچویشن بھی کنیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. فار دیٹ میٹر ٹائم لائن ہی کچھ ایسی ہے کہ اف وی گو بائی سرٹن رولز تو ہماری اکانومی میں کوئی نہ کوئی ہمیں اپنی نیوز کے اندر ریلیف پیکیجز کی خبریں سننے کو بھی ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو عوام بھی اب اتنی سمجھدار تو ہو چکی ہے کہ یہ نیگوسیشن آن دیز ٹرمز تو ہو نہ ہو, لیکن اگر ہم ایلائز کے بنتے ہیں, ایک پرٹیکولر بلاک میں آتے ہیں, تو آٹومیٹکلی ایٹ لیسٹ اکنامک سچویشن بہتر ہو سکتی ہے. اور ہماری اتنی ڈیسپریٹ اس وقت اکنامک سچویشن ہے کہ سم آف دی ادر ہمیں یہ ایک کڑوا گھونٹ لینا پڑ رہا ہے. یہ ایسی پرسیپشن بھی دی جا رہی ہے اور بڑی ریپڈلی اس کے اوپر انالیسس کی جا رہی ہے. جی مجھے سوری آپ کی بات سمجھ نہیں آئی, کچھ دیر کے لیے رابطہ بھی کٹ گیا تھا اور بات بھی مجھے نہیں سمجھ. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں سر, ہماری اکنامک سچویشن سے جو کنیکٹڈ ہے یہ ساری جو نیگوسیشنز ہیں, جو پارٹنرشپ ہے, جو ایلائز ہیں, ہماری اکنامک سچویشن کے حوالے سے بھی کچھ ریلیف کے حوالے سے بھی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں جب few certain deals have been struck behind closed doors. تو اس میں بھی ایک عوام کو بھی اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ ہم اگر ایک سرٹن بلاک کا حصہ بن جاتے ہیں تو ہماری اکنامک سچویشن بہتر ہو جائے گی. اور سنس اتنی ڈیسپریٹ سچویشن ہے ہماری اس وقت کہ ہم شاید ایک کڑوا گھونٹ لے لیں اس حوالے سے
फॉर द टाइम बीइंग, ताकि एटलीस्ट ये हालात बेहतर होना शुरू हो जाएं और बैक इन द डेज चंद साल पहले जो एक सिचुएशन थी उसी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जाना शुरू हो जाए। तो इसका टीटीपी के साथ क्या ताल्लुक है? सर सिर्फ अफगान तालिबान की अगर बात की जाती है, और खान साहब ने कल भी काफ़ी मरतबा इसको रिपीट किया कि अफगान तालिबान इज समहाउ यू नो डज हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन देयर एक्टिविटीज एज वेल। तो अफगान तालिबान देखिए हमें ना, हम थोड़ा सा, मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, मामलात को गड़मट कर रहे हैं। हमें ये बड़ा सीरियस मामला है, संजीदा मामला है, और इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा हमें वजाहत के साथ बात करनी चाहिए। और वो मसला ये है कि हमारा झगड़ा टीटीपी के साथ है, और टीटीपी एक प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप है, बड़ा वाजे, और कतई नजर इसके कि हमारे इत्तेहादियों के साथ, अमेरिका के साथ कोई मुआहदा होता है या नहीं होता है, ये प्रॉक्सी थ्रेट जो है उस वक्त तक रहेगा जब तक हमारे भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होते। हमारा अपना ये ख्याल है कि ये प्रॉक्सी टेररिज्म जो है, ये उसकी बुनियादी वजह भारत के साथ हमारे ताल्लुकात की खराबी है, और इसके साथ साथ चूंकि भारत और अमेरिका बिल्कुल उन्होंने एक एका किया हुआ है इस वक्त चीन के खिलाफ, और उसकी वजह से मेरा ख्याल है वो इस इलाके में कोशिश उनकी यही होगी कि किस तरीके से चीन के दायरा असर को महदूद रखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और वो दायरा असर शायद इस तरीके से महदूद रखना चाहते हैं कि उसमें आप यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप अदम इस्तेहकाम पैदा करते रहें, यहाँ पे तशद्दुद के वाक़यात होते रहें, और इस मुल्क में और अफगानिस्तान में हालात बहाल ना हो, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इक़्तिसादी बहाली और इक़्तिसादी तरक्की की जो मंजिल है वो हासिल ना हो सके। सही, थैंक यू फॉर द इलैबोरेशन। सर मैं आमिर राना साहब की तरफ आना चाहूँगा। आमिर राना साहब, इस हवाले से पीटीआई का और खुसूसन खान साहब का ये भी कहना है कि जो वफाक इस वक्त है, जो मौजूदा हुकूमत है, जो इस हवाले से इतनी ज़्यादा सेंसिटाइज है नहीं इन चीज़ों के हवाले से, और चीज़ों में ज़्यादा मुलव्वस है, अपने करप्शन के केसेस और उन चीज़ों को रिलीज़ कराने के लिए ज़्यादा सेंसिटाइज है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त द फेडरल गवर्नमेंट इज इट एज सेंसिटाइज एज इट नीड्स टू बी राइट नाउ? मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट है और जो खान साहब की अपनी गवर्नमेंट थी, सिक्योरिटी एज सच कभी प्रायोरिटी नहीं रही है सिविलियन गवर्नमेंट की। ये डोमेन जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट की रही है, और जब हमारी सिविलियन गवर्नमेंट उसको इंक्रोच करने की कोशिश करती हैं तो खासा रिटेलिएशन होती है दूसरी तरफ से। ये एक्सक्लूसिव डोमेन बन गई है, और ये फिर सिविलियन गवर्नमेंट्स उस पर ज़्यादा उस पर आगे जाके बात नहीं करती और रिट्रीट कर जाती। तो खान साहब का कम से कम जो तालिबान की वापसी का था मनसूबा, उसमें वो ऑन बोर्ड थे, और जाहिर है कि ये खान साहब की अपनी जो सियासी नजरिए के भी बहुत करीब था, शुरू से वो इस बात के हामी रहे हैं कि टीटीपी से भी और तालिबान से भी बात होनी चाहिए। लेकिन अगर ये बात करें, जो आर्किटेक्ट हैं हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी के, जो कल थे वही आज हैं, और तालिबान जो केपी के अंदर आ गए हैं, तो ये भी एक कलेक्टिव मिस्टेक एटलीस्ट उस वक्त की तो खान साहब ने खुद तस्लीम किया है, तो उसके जिम्मेदार हैं। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस है, स्पेशली केपी पुलिस, इस हवाले से बिल्कुल इक्विप्ड नहीं है उनको हैंडल करने के लिए, उनसे इंगेज करने के लिए। इस चीज़ में कितनी आपको नज़र आती है? बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हमें वहाँ पे जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसकी अहमियत का भी पता है, और लेकिन उसमें फिर मसला यही है कि खासतौर पर ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारी, उधर एक ट्रांजिशन चल रही है, तो उसमें एकदम से पुलिसिंग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो डायरेक्ट थ्रेट है बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो उसमें दो गलतियां हुई। एक तो तालिबान को पहले आपने आने दिया, और उनके सामने आपने कहा कि कमजोर सी पुलिस फोर्स को और काउंटर टेररिज्म फोर्स को कहा कि अब आप इनके खिलाफ लड़ें। तो पहले आपने आने दिया, और उसके बाद बजाय इसके कि आप खुद निपटें, उसके सामने पुलिस को खड़ा कर दिया। तो ये एक दो बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हैं, और ये कलेक्टिव लेवल के ऊपर ये हुई हैं। और अभी तो मेरा ख्याल है कि इसका हल यही है कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को कम्प्लीटली जो है एटलीस्ट सिक्योरिटी जो है वो फौज को देनी चाहिए, और बाकी जहाँ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और केपी गवर्नमेंट को खास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए, सीटीडी को एम्पावर करना चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, जो ट्रेनिंग की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, उसको पूरा करना चाहिए।
इम्तियाज़ गुल साहब, इसमें जो मेजर रोल प्लेयर हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है एंड द रिलेशनशिप विद द सिविलियन गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है इन सारी चीज़ों के ऊपर? सॉरी, दोबारा बोलिएगा। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं पूछ रहा हूँ जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट की अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो अब डेवलपमेंट एक रिलेशनशिप है, इसका इन्फ्लुएंस कितना हो सकता है टूवर्ड्स बेटरमेंट? कौन सी, ये सूबाई हुकूमत की बात कर रहे हैं? सर मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। फेडरल गवर्नमेंट, देखें जो आमिर साहब ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि कभी भी हमारे सियासतदानों ने सिक्योरिटी को अपना मसला नहीं समझा। उनका ये ख्याल है कि ये डोमेन GHQ की है, अपारा वालों की है, और उस वजह से उन्होंने कभी भी उसकी ओनरशिप नहीं ली है। और जहाँ तक ये जंगजू जो मिलिटेंट्स हैं इनकी वापसी का ताल्लुक है, इसमें सूबाई हुकूमत बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं थी। ये बिल्कुल मैं आपको अथॉरिटी पे बताता हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, उनके आपस में उन्होंने मामला तय करके इनको वापस आने दिया, जिसकी वजह से फिर PTI के जो अवामी नुमाइंदे हैं बशमूर मुराद सईद के और जिन लोगों का ताल्लुक था स्वात वगैरह से, उन्होंने फिर काफ़ी लोगों को मोबिलाइज किया। हज़ारों की तादाद में लोगों ने मुजाहरे भी किए, जिसके नतीजे में उन लोगों को वापस जाना पड़ा। और वो अलग बात है कि उन्होंने ठिकाने अपने बना लिए थे। जो उर्स का मुजाहरा हमने देखा कि दिसंबर के महीने में 26-27 कम अज़ कम हमले हुए, मुख्तलिफ हमले हुए, और कम अज़ कम 42 उसमें सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हुए इन हमलों में। और ये इस अमर का इजहार था कि किस तरह इन्होंने वापस आके, और ये भी जहन में रखना चाहिए कि 28 नवंबर को इन्होंने अमन जो सीज फायर मुआहदा था वो ख़त्म किया था, और ख़त्म करने के फ़ौरन बाद ही हमलों का सिलसिला शुरू हुआ। और इसमें बुनियादी तौर पे मैं नहीं समझता कि सिविलियन हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है, इसलिए कि बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो सिविलियन का काम नहीं है, बल्कि वो हमेशा से फौज का काम रहा है, FC का रहा है और इंटेलिजेंस एजेंसीज का रहा है। उसके लिए उन्हें जब तक सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट को बाकायदा इख्तियार नहीं दिया जाएगा, उन पर एतमाद नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि जो इस नौयत की दहशतगर्दी है उसकी पेशबंदी की जा सकती हो। सही। ग्राउंड जीरो पे हमने एक छोटा सा वक्फा इस वक्त लेना है। वक्फे से वापस आने के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, मजीद डिस्कशन करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। मेरा नाम है केवान हामिद, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ग्राउंड जीरो। मेरा नाम है केवान हामिद। वी टॉकिंग अबाउट द रिसर्जेंस ऑफ TTP, और हम बात कर रहे हैं मुल्क में जो अमन अमान की सिचुएशन है जो बदतर होती हुई नज़र आ रही है। इसके ऊपर काफ़ी करंट अफेयर प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, आर्टिकल्स भी लेके जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे डिस्कोर्स भी हो रहा है। लेकिन अगर हम एनालिसिस करें कि ये सिचुएशन दोबारा कैसे आ गई है, ये रिसर्जेंस कैसे हुई है, कहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं और आने वाले वक्तों पे कौन सी ऐसी गलतियाँ जिनको हमने अवॉइड करना है, इस हवाले से हमें इस वक्त ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सर सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, सर रिसर्जेंस की बात हो रही है, रिसर्जेंस लफ्ज़ ही ऐसा है जिसमें एहसास यही होता है कि कोई गलती हुई है, कि दैट वीर इन अ सिचुएशन अगेन जहां हम वही गुफ्तगू कर रहे हैं जो हम चंद साल पहले कर रहे थे। लेकिन व्हेन वी गॉट रिड ऑफ दैट सिचुएशन और थोड़ी बेहतर शुरू हुई सिचुएशन सिक्योरिटी की, तो हमने नहीं सोचा था कि हम दोबारा इसी सिचुएशन पे अपने आप को देखेंगे जहां सिक्योरिटी लैप्सेस नजर आ रहे होंगे एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज में इजाफा नजर आ रहा होगा। तो सर व्हाट वेंट रॉन्ग वेयर, और पॉलिटिशियंस की तरफ से कितनी जिम्मेदारी इसकी उनको लेनी चाहिए कि इस सारे पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर ये चीज हमसे मिस होगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मसला उसका एक ही है कि जब भी कोई काम करना हो तो उस काम करने का जो ढंग होता है, तरीका होता है, और कोई नया इजाद नहीं करना होता। लोगों ने अपने तजर्बे की बिना पर बताया होता है, गाइडलाइंस दी होती हैं। अगर आप नहीं करेंगे वो, मैं इस देना तो नहीं चाहता था मिसाल, लेकिन बलूचिस्तान में पिछले 50-60 साल में 5-6 दफा रिसर्जेंस ना सही लेकिन उभर तो आती है ना। उसकी वजह यह है कि जब भी इस तरह की चीज होती है उसका एक तरीका है हैंडल करने का। लेकिन अभी चाहे TTP की बात हो रही है या मिलिटेंट्स या दहशतगर्दों की हो रही है, वहां पर तो जब ये हुआ करता था उस वक्त भी कई लोगों ने जरूर बताया होगा कि कई तरीके होते हैं इनको हैंडल करने के लिए। सिर्फ ये नहीं होता कि आप या बात कर रहे हैं या इनके साथ लड़ाई कर रहे हैं, और खास तौर पर एक इतनी ज्यादा पेचीदा ऑर्गेनाइजेशन है, 40 उसके अंदर थे मुख्तलिफ ग्रुप,
کچھ اپنے انڈیجنس تھے, کچھ اسپانسرڈ تھے, کسی کا ایجنڈا آئیڈیولوجیکل تھا, کسی کا یہ تھا کہ جی آپ نے امریکہ کے ساتھ اپنی کیوں یہ. تو جب یہ سارا کئی طریقے سے اور اس میں اندر کچھ لوگوں کو پہچانا جاتا ہے کہ جی یہ شاید باز آ جائیں یا باندھ جائیں, یا شاید کوئی پیسے لے کے راضی ہو جائے, یا کوئی ایسے ہیں, اس میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نے پھر چننا ہوتا ہے, ان کے رنگ لیڈرز کو ایلیمینیٹ کرنا ہوتا ہے, اور یہ بہت زیادہ پیچیدہ آپریشن ہے. اس کے کئی سٹیجز ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو فوج کی اور ایئر فورس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی آپ کو گراؤنڈ لیول, جو گراؤنڈ روٹس پر جو ہے انٹیلیجنس کو ہم کہتے ہیں وہ چاہیے. وہاں ان کو جو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے لوگ چاہیے وہ بھی چھوٹے چھوٹے گروپ میں استعمال ہوتے ہیں. تو اگر یہ نہیں کریں گے جس طرح ہم نے اس وقت کیا, بہت بڑا ایکشن کیا, تو یہ لوگ چلے گئے, اب واپس آ گئے. تو ابھی دوبارہ جو میں سن رہا ہوں وہ یہی ہے کہ لوگ یا تو کہیں گے کہ جی ان کو بات کرتے ہیں, کوئی کہتے ہیں ان کو مار دیں گے. اور اب لیٹسٹ جس بیک گراؤنڈ میں ہم بات کر رہے ہیں, غالباً خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو بلا کر ہم ریہیبلیٹیٹ کریں گے پاٹا میں. ابھی سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ واقعی ریہیبلیٹیٹ ہونا چاہتے ہیں, سیٹل ہونا چاہتے ہیں, یا صرف ان سیٹل کرنے والے کتنے لوگ ہیں. اور اگر جو تیار ہو بھی جائیں ان کی بھی بیٹنگ ہوتی ہے, اسکروٹنی ہوتی ہے کہ بھائی ایمانداری سے آ رہے ہیں یا ویسے سلیپر سیل بن جائیں گے, کسی جگہ پر ہوں گے, بیٹھ جائیں گے, کچھ ایسا کام کریں گے اور پھر دوبارہ منع کر دیں گے. تو اس کے لیے مانیٹرنگ کی ہوگی, پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے بھی. تو یہ سارے طریقے کریں گے تو پھر بات چیت بنتی ہے نا. یہ صرف کہنے سے کہ ان کو اس علاقے میں آباد کر دیتے ہیں وہ تو کام نہیں بنتا. اس علاقے کے لوگ واپس تھوڑا 2021 اگست میں لے کے جائیں, جب افغان طالبان سپوزٹلی ٹوک بیک کنٹرول, اینڈ وہاں ایک پرسیپشن یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر بھی دی گئی کہ اب تھوڑے حالات بہتر ہو سکتے ہیں, ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, اب ہم سچویشن کو تھوڑا بہت کنٹین کر سکتے ہیں آفٹر فیو نیگوشیشن. ایک کچھ آپٹکس بھی ایسے دکھائے گئے تھے. تو تب کیا یہ سچویشن پریمپٹ نہیں کی گئی تھی؟ کیا ایسی سچویشن کے لیے ہم پریپیئرڈ نہیں تھے؟ ڈڈ وی ناٹ ڈو آر ہوم ورک بیک دین کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اینڈ وی نیڈ ٹو اوائڈ دس؟ بالکل, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ہوم ورک نہیں ہوا. جو باتیں سنتے ہیں اس سے صاف سمجھ ہوتی ہے کہ جی ہاں, جب وہ افغان طالبان جو ان سے جب آ جائیں گے کابل میں, وہ ان کو رام کر لیں گے. ان کو اپنے اتنے بڑے ہوئے, وہ ہماری بیٹل تو انہوں نے نہیں لڑنی, وہ بہت ہمارے ساتھ اگر وہ کریں گے, ہمارے پر مہربانی کریں گے تو کچھ لوگوں کو نہیں آنے دیں گے یا کچھ لوگوں کو دھکیل لے کے جاؤ. ایکشن انہوں نے نہیں لینا, وہ بھی میں اس کی ایک تاریخ ہوتی ہے نا کہ کیوں نہیں لینا. ہم نے بھی تو نہیں لیا کرتے تھے نا 20 سال, نہ ہی ان کی کیپیسٹی, ہمارے میں تو پھر تھی کیپیسٹی. تو انہوں نے جو کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا اس کے اوپر لڑائی نہیں کرنی ہے. جب لوگ ہمارے ادھر آ جاتے ہیں اور ہمارے لوگ ہیں, ان کو سنبھالنے کے لیے بالکل مجھے آپ سے پورا اتفاق ہے کہ کوئی تیاری نہیں تھی, بلکہ ایک قسم کا جس کو ہم کہتے ہیں نا زوم تھا کہ جب یہ آئیں گے تو ہم یا تو ان کو مار کے ٹھیک کر دیں گے, ان کا دماغ ٹھیک ہو گیا ہوگا, یا ان کو کہیں ڈالن ڈالیں گے اور یہ تیار ہو جائے گی. تیاری کوئی پہ آ کے جو ہمارے چند فیڈرل گورنمنٹ کے لیڈران ہیں, اسپیسیفکلی اگر ہم انٹیریئر منسٹر کی بھی بات کریں, کچھ سویپنگ سٹیٹمنٹس بھی دی جاتی ہیں جس سے پوری پرسیپشن بھی بدل جاتی ہے, اور ذرا امن و امان کے جو تھوڑی بہت پاسبلٹی پوٹینشیل ہوتا ہے وہ بھی کافی ٹارنش ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی واضح پالیسی نظر آتی ہے اس حوالے سے؟ پالیسی تو نہیں ہے نا جی, لیکن اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے نا, اسٹیٹمنٹ واضح سیاسی طور پر یا وہ آپٹکس کے طور پر دی بھی جا سکتی ہے, لیکن اس کو بھی بڑے احتیاط سے غلط میسج نہ مل جائے, نہ ہمارے لوگوں کو نہ ان کو. لیکن اصل چیز جو ہے, میں پہلے بھی دوبارہ پتہ نہیں کس دفعہ اور کتنی دفعہ اس وقت اور ابھی بھی, کہ اصل چیز جو کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کی تیاری ہے, آپ کے جو ان سے انٹیلیجنس ٹیکٹیکلز ہیں وہ بھی تیار ہیں, جو باقی آپ کے لوگ ہیں جو سول ایڈمنسٹریشن والے ہیں ان کو بھی آپ نے الرٹ کیا ہوا ہے کہ جب یہ لوگ آتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے. لوکل انٹیلیجنس سے زیادہ, خاص طور پر ٹرائبل ایریا کے اندر, لوکل انٹیلیجنس سے زیادہ بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے نا. اگر آپ وہاں سے تھوڑا سا نکلیں گے اور آئیں گے سیٹل ایریا میں, تو وہاں اسپیشل برانچ ہوتی ہے, وہ بھی کبھی بنائی ہم نے یا بنتی تھی کسی زمانے میں, کمزور ہو گئی. تو اگر کوئی تیاری نہیں ہے کسی قسم کی اور ارادہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے جب یہ لوگ آئیں گے تو ان کو کس کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, کس نے کیا کرنا ہے,
تو پھر ابھی میرے پاس آپ کے پاس اس کا جواب تو موجود ہے بالکل. سر اس حوالے سے میں میڈیا کا رول بھی تھوڑا بہت ایکسپلور کرنا چاہوں گا. کچھ اداروں کے واسطے تو سم تھنگز آر بیٹر لیفٹ ان سیڈ. کچھ ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی بھی ہے اور اس کو رسپانسبلی اگر ہم پریزنٹ نہ کریں تو وہ بھی ایک بہت بڑا پازیٹیو رول ہوتا ہے ملک کے امن و امان کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو کچھ خبریں کچھ چیزیں نہیں ڈسکس کرنی چاہیے میڈیا کے اوپر. اس حوالے سے میڈیا کی کیا رسپانسبلٹی ہے, کیا رہی ہے, اور اس کو کتنا مین اسٹریم میڈیا نے نبھایا ہے فار دیٹ میٹر؟ دیکھیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا کیونکہ میں دیکھتا تو نہیں ہوں ٹی وی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں میں دیکھتا ہوں, اس لیے مجھے نہیں پتا وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے, لیکن مجھے سمجھ تو آ جاتی ہے. اور وہاں آپ سے دعویٰ کروں گا کہ میڈیا کی ذمہ داری ہے, اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے, ایس پی آر کو لے دیں یا گورنمنٹ کے جو ان سے اسپوکس پرسن ہوتے ہیں, انہوں نے میڈیا والوں کو بلا کے کہنا ہے کہ جی یہ حالات ہے, یہ کرنا ہے. ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ نے بالکل یہی لائن فالو کرنی ہے, لیکن ہم نے کہا کہ آپ کو کم از کم بھی بتا دیں کہ یہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں اور سینسٹیوٹی اس کی یہ ہے. یہ نہ ہو کہ اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں جی بالکل ہاکی ڈوری ہم سب بالکل تیار ہیں, ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے, تو جو لوگ خاص طور پر وہ 16 دسمبر جو ان سے تھے 2014 والے, وہ تو بہت پریشان ہو گئے کہ جی یہ کیا ہے, کیسی بات ہو رہی ہے. ان کی بھی آپ نے ساتھ دیکھنے ہیں, لوگوں کو دیکھنا ہے, اور گمراہ نہیں کرنا لوگوں کو. صرف یہ کہنا ہے کہ جی آئے ہمارے لوگ ہیں, ہم نے ان کو کرنا ہے, لیکن ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کے متعلق کوئی ہمیں شک نہیں ہے کہ ان کو تو ہم نے ختم کرنا ہی کرنا ہے, ایلیمنیٹ کریں گے یا بند کریں گے. اس قسم کا جب میسج جو آتا ہے تو پھر ہی شاید کچھ بن سکتا ہوگا نا, لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ کیا ہوگا. ورنہ تو یا پینک ہو جائے گا, یا وہ جو ہوتا ہے نا کہ بالکل جی ہاں ابھی جو ان کو ایک دفعہ ہم نے وہاں پر آباد کر دیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. میں آبادی کے بارے میں اتنا بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ وہاں کے لوگ ہیں تو وہیں پر آباد ہونے چاہیے. ہو سکتا ہے کہیں پر وہ لوگ ان کو نہ ایکسپٹ کریں, اسی کو ایسی جگہ پر جہاں پر آپ ان کو متواتر دیکھ تو سکیں کہ ان میں سے واقعی جینون کتنے ہیں جو کہ ہو جائیں گے آباد, اور کون ہیں جن کو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کوئی چائے ملے گی یا کوئی تکلیف ہوگی پھر کریں گے. آپ نے مینشن کیا کہ جو لوگ آباد ہوں گے وہاں اور جو لوگ وہاں پہ آلریڈی بستے ہیں ان کی ایکسیپٹیبلٹی بھی بڑی میٹر کرتی ہے. یہ سارے ڈائنامکس ہمیں کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے, اور ان سارے ڈائنامکس کو ایزیلی اسموتھلی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک مائنڈ سیٹ, ایک سائیکالوجی بھی کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے ان ایریاز کے اندر, یہاں کے بسنے والے لوگوں کے اندر. تو اس آئیڈیالوجی کے اندر, ان کی سائیکالوجی کے اندر پیس, پروگریس اور پراسپیرٹی کے حوالے سے کس طرح کی میسیجنگ کی ضرورت ہے, کس طرح کی ایک کلٹیویشن آف مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے تاکہ اسموتھلی ایک ٹرانزیشن بھی ہو سکے؟ یہ بالکل آپ کا صحیح پوائنٹ ہے بہت ہی, اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے بھی یہی. اور ہمارے جیسے لوگ تو صرف وہ جو ہے نا آپریشن کی بات کر سکتے ہیں, لیکن مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنا, ان لوگوں کو دوبارہ اس ٹراما سے نکال کر واپس لانا, یہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ, وہ کون ہیں لوگ جو کہ یہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں اور جو ان کے ساتھ باقاعدہ رکھیں گے کچھ سال ان کے ساتھ تعلق, تاکہ پتہ لگے کہ اب ٹھیک ہوئے یا نہیں ہے. تو سائیکولوجیکل جو فیکٹر ہے غالباً ان ساری گیم میں سب سے زیادہ اہم ہے. سر اس میں آپ کو اکنامک سچویشن کتنی زیادہ ڈٹر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا افیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, بیکاز افیکٹ تو ہوتی ہے, لیکن مزید کتنی ڈٹر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے انڈر دیز سرکمسٹانسز؟ ہر ایک چیز کا اثر تو پڑتا ہے نا جی. اگر ہم یا تھوڑی سی انریسٹ ہوگی اس علاقے میں تو وہاں کی اکنامک ایکٹیویٹی پر اثر پڑے گا. باقی جو ملک کے جو ان سے یہ بڑی اکنامک ایکٹیویٹی میں کی اگر آپ بات کرتے تو میرا نہیں خیال کہ یہ زیادتی ہوگی ہمارے لیے ان کو کہنا کہ آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے یا آپ کے انریسٹ ہی ہو رہا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, غلط پالیسیز ہیں, فلانا کام نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, اسٹرکچرل فراڈ سے وہ ہے. لیکن ان کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی صرف اس علاقے میں جہاں پر یہ یا تو آپریشن کریں گے یا آپ ان کو بٹھائیں گے, اور ہو سکتا ہے آپ ان کو استعمال کر سکیں اگر واقعی اتنی عقل ہو تاکہ وہاں پر کی اکنامک ایکٹیویٹی دوبارہ شروع ہو سکے. بالکل ممکن ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی لوگ جو ان سے ہمیشہ کے لیے بالکل اگر چلے گئے تو لاس فار ایور, ریہیبلیٹیٹ ہو سکتے ہیں. یہ میرا نہ صرف یہ ہے کہ یہ تجربہ تاریخ کا یہ ہے کہ ان لوگوں کو جب صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو
ہو سکتے ہیں اور پروڈکٹیو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں۔ سر اگر ہم سارے پولیٹیکل رول پلیئرس کی بات کریں، ہر سیاسی پارٹی کی بات کریں، ان کا اپنا منشور بھی ہوتا ہے، ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ساری سیاسی پارٹیز ود دیئر پولیٹیکل لیڈرز اینڈ دا وے دے گو اباؤٹ تھنگز آن میڈیا ایز ویل، جب اپنی اسپیچ پریس کانفرنسز دے رہے ہوتے ہیں، کیا سارے ایک پیج پہ ہیں ایٹ لیسٹ اس سیکیورٹی کی سچویشن کے حوالے سے؟ نہیں، کوئی نہیں کبھی، اور نہ یہ توقع کرنی چاہیے کہ سب لوگ ایک پیج پر آ جائیں گے، کیونکہ لوگوں کا، جیسے میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، تو جو میری بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں وہ سب تو اس بارے میں اتفاق نہیں کرتے ہیں نا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے خود ان کی سنتا ہوں کہ جی نہیں، بالکل ایئر فورس آرٹلری استعمال کریں، ان کو ایک دفعہ ان کا بریک نکال دیں، تو یہ سب لوگ کریں گے۔ یہ جو اختلاف رائے ہے وہ رہے گی اپنی جگہ پر، اور بعض لوگوں کو سمجھانے کی یا پڑھانے کی تو ضرورت ان کو بھی نہیں ہے، ہمارے اپنے لوگوں کو بھی، کہ ایسیمیٹرک وارفیئر کیسے لڑی جاتی ہے اور کتنی دیر تک ہوتی ہے، اور پھر آپ بتا سکیں گے ان کو کہ کیا وجہ ہے کہ سمپل انسرجنسیز بھی جن میں تھوڑی سی جان ہو، 20-30 سال چلتی ہے، اور یہ تو بہت کمپلیکس ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان میں اتنے زیادہ گروپس بنے ہوئے ہیں اور ان کی اتنی زیادہ مختلف قسم کی موٹیویشن ہے، آئیڈیالوجیکل سے لے کر مانیٹرنگ تک، کہ ان کو سنبھالنے کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ محنت اور بہت وقت چاہیے۔ تو اس کی تیاری تو سی ہے، یہ تو کروانا ہمارے جیسے لوگوں کا کام ہے، اور آپ نے جیسے کہا کہ کچھ سائیکیٹرسٹ استعمال کرنے کا طریق ہے، پولیٹیکل جو ہے وہی زیادہ سنبھالے گا، کیونکہ جو کائنیٹک اس کو آپریشن کہتے ہیں، اس کو وہ تو 20 یا 25% سے زیادہ کام نہیں کر سکتا نا۔ باقی 60%، 80% جو ہوتا ہے، ان کو آپ کو پولیٹیکلی کیسے ٹریٹ کریں گے، کیسے ریہیبلیٹیٹ کریں گے، کس طریقے سے آپ ان کو آئسولیٹ کریں گے، یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں کیا کام ہوگا، وہ سارے بہت زیادہ ضروری فیکٹر ہوتے ہیں، اور پھر جا کر یہ کام بنے گا۔ وارفیئر جو ایک بہت زیادہ ریسنٹلی ایک پیس پکڑ گئی ہے، اس کا کتنا رول ہوگا؟ بیکاز ہر ادارہ اس حوالے سے ایکٹیولی انوالوڈ ہے، ان کے بھی اپنے ونگز ہیں جو اس پہ نظر بھی رکھتے ہیں اور اپنا ایک انفلوئنس بھی یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو 5th جنریشن وارفیئر کے اندر ہمیں کس طریقے سے ٹیکٹیکلی اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے، اس کا نام جتنا مرضی دے دیں، 5th جنریشن ہے، ہائبرڈ وار ہے، ایسیمیٹرک وار ہے، لیکن اصول سب کی ایک ہی ہے کہ ایک طریقہ نہیں ہوتا، ایک بڑا اسٹیئرنگ میکینزم ہوتا ہے۔ آپ نے آہستہ آہستہ ان لوگوں پر کتنی دیر کام کرنا ہوتا ہے، آپ کو کہاں پر کتنا کائنیٹک استعمال کرنا ہے، کتنی آپ کی انٹیلیجنس نے اس کے اندر انفلٹریٹ کرنا ہے، کتنے لوگوں کو آپ نے ریکگنائز کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے یا ایلیمنیٹ ہوں گے۔ سب میں وارفیئر ہے اس طرح کی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا انکنونشنل یا سب کنونشنل وارفیئر، اس کا اصول یہی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ ویسے تو بڑی جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی صرف فوجی قوت نہیں ہوتی استعمال، وہ آخری ایک یا لاسٹ بٹ ون فیز میں ہو جاتی ہے، لیکن اس کی بھی پولیٹیکل ڈائریکشن، اس کے متعلق کیا بات میں کیا رزلٹ کیا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اندر تو یہ تو زیادہ تر پریڈومیننٹلی ہے ہی نان کائنیٹک وارفیئر، جس میں فوج کا کام یا جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کا صرف یہ کام ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے وقت دے دے، بریدنگ ٹائم دے دے، تاکہ آپ اپنی باقی کام اس کے اندر کر سکیں۔ سر اس سچویشن کی وجہ سے میں نے پروگرام کے شروع میں اپنے ارلی پینلسٹ سے بھی بات چھیڑی تھی کہ سول ملٹری جو ایک ریلیشن شپ ہے سویلین گورنمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، وہ بڑی میٹر کرے گی، لیکن میٹر تو کرے گی، یہ ساری عوام کو بھی پتہ ہے کہ اس کی ڈائنامکس کس طرح کھل کے سامنے آئے ہیں، کچھ حد سے زیادہ چیزوں کے بارے میں اویئرنیس ملی ہے، جس پہ اب ایسا کھلم کھلا ڈسکورس ہونا شروع ہو گیا ہے جو ارلیئر ان دا ڈیز نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو سول ملٹری جو ایک ریلیشن شپ ہے، یہ اب آنے والے وقتوں میں کتنی میٹر کرے گی، اور اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے جانے کے لیے کیا اقدامات لینے کی ضرورت ہے دونوں سائڈوں سے؟ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی ڈیولپمنٹ یہاں تک تو میں کہتا ہوں کہ ہو گئی، کہ جو یہ خیال تھا کہ ابھی سارا کام جو ہے ملٹری والا کرے گا یا ملٹری والا کرنے نہیں دے گا، اس کو تو بدل دیا نا، ابھی سمجھ آ گئی کہ ان کی بھی اپنی لمیٹیشنز ہیں۔ لیکن آج کل کی ڈیولپمنٹ اتنی میرے لیے اہم نہیں ہے جتنی وہ تھی جب پچھلی دفعہ ہو رہے تھے آپریشنز، اور بار بار جو تھے، بلکہ اس وقت کے جو لوگ تھے فوج کے اندر بھی تھے، باہر ہمارے جیسے لوگ تھے، کہتے تھے کہ یہ آپریشن تو ضرور کرے گی کیونکہ حالات ایسے ہیں، لیکن اونرشپ جو ہے وہ
पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास होगा, क्योंकि वही है जो कह सकती है कि हमने इतना रिजल्ट चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमने अपने लोगों को ये करना है और ये कर सकते हैं और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये ना हो कि स्वाद का ऑपरेशन खत्म हुआ है और आर्मी चीफ 2-2.5 आदमियों को लेकर बैठा हुआ कि क्या करूं भाई, मैं इनका साथ तो कुछ नहीं कर सकता, इनकी ना मैं रिहेबिलिटेशन कर सकता हूं, ना इनको रख सकता हूं, तो आप बताइए। तो कोई तैयार नहीं था उनको 2,500 लोगों को संभालने के लिए। जहाज से फेंकना तो कोई सोल्यूशन तो नहीं होता ना इसका। तो ये जो पुराना एक तरीका जो है, असूल है सिविल पॉलिटिकल सुपरविजन का, ओनरशिप का, आजकल तो ये ज्यादा आसान इसलिए होगा कि लगता मुझे यही है कि फौज वाले इस वक्त बिल्कुल तैयार और इसी मूड में हैं कि हमें डायरेक्शन मिलेगी और उतना काम करेंगे। जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए एंड आपकी इंसाइट से हमें आपने आगाह किया। बहुत बहुत इनलाइटनिंग आपकी पॉइंट ऑफ व्यू था एंड इस प्रोग्राम ने डेफिनेटली आपने काफ़ी वैल्यू ऐड की। जैसे जनरल साहब ने मेंशन किया सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के वजह से जो मैंने आखिर में सवाल पूछा, उसमें पॉलिटिकल ओनरशिप अगर सामने नज़र आ जाती है और इस्टेब्लिशमेंट को एक मतलब कि एक डायरेक्शन मिल जाती है और एक अच्छी एक रिलेशनशिप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आती है, तो मेरे ख्याल से इससे आवाम का भी फ़ायदा होगा, अमन व अमान भी हमें आता हुआ नज़र आएगा। और वही बात है कि डायरेक्शन जब क्लियर हो जाए और दोनों ऑन द सेम पेज हों, ऑल फॉर द पर्पस ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, तो फिर मेरे ख्याल से किसी को इसके अंदर कोई मुज़ायका नज़र आना नहीं चाहिए। एंड मुल्क के हालात जब बेहतर होंगे तो माशी हालात बेहतर होंगे, माशी हालात बेहतर होंगे तो आवाम की तरफ से भी वो फ्रस्ट्रेशन, वो आगे से गुस्सा, वो जो आगे से रिटेलिएशन है, वो जो सोशल मीडिया पे एक दूसरे पे भी जो पड़ जाना है एक लीडर का फॉलोअर होने के नाते, मेरे ख्याल से वो भी आहिस्ता आहिस्ता सिमर डाउन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी मेंशन किया था, अपनी प्रायोरिटीज़ थोड़ी बहुत सेट करने की ज़रूरत है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पीस है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अमन है। अमन होगा, बाकी सारी बातें बाद में देखी जाएंगी। जान है तो जहान है, जान की पहले हमें कदर करने की ज़रूरत है, इन जानों की कदर करने की ज़रूरत है जो कुर्बानियाँ दे चुके हैं, उनकी कुर्बानियों की कदर करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों पे सब सियासतदानों को इकट्ठा बैठने की ज़रूरत है, इकट्ठा नज़र आने की ज़रूरत है टीवी के ऊपर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब सारे सियासतदान इस एजेंडा पे इकट्ठा एक स्क्रीन पे नज़र आएंगे, आवाम को भी पता चल जाएगा कि ये सारे एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, वो हमारे मुल्क के अमन व अमान के हवाले से है। तो ये ऑप्टिक्स बड़ी मैटर करती हैं। इस पर सियासतदानों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और बहुत जल्द अपना आप किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ग्राउंड ज़ीरो से अब तक के लिए इतना ही। मुझे केवान हामिद को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।